افغان طالبان کی طرف سے دہشت گردوں کی سرپرستی نامنظور، دہشت گردوں کی سرپرستی کے خاتمے کے لیے ٹھوس اقدامات کرنا پڑیں گے۔ استنبول میں پاک افغان مذاکرات میں پاکستانی وفد نے افغان طالبان کو حتمی موقف پیش کر دیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق طالبان کے دلائل غیر منطقی اور زمینی حقائق سے ہٹ کر ہیں۔ نظر آ رہا ہے کہ طالبان کسی اور ایجنڈے پر ہیں۔ یہ ایجنڈا افغانستان، پاکستان اور خطے کے استحکام کے مفاد میں نہیں۔ مذاکرات میں مزید پیش رفت افغان طالبان کے مثبت رویے پر منحصر ہے۔ امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا پاک افغان مسئلے کے حل میں دلچسپی کا اظہار، کہا کہ پاک افغان مسائل جلد حل کروں گا۔ پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل عظیم شخصیات ہیں۔ سعودی عرب نے پاک افغان جنگ بندی میں کردار ادا کیا۔ گزشتہ 8 ماہ میں 8 مختلف جنگیں رکوا چکا ہوں۔ ٹرمپ نے مختلف جنگیں رکوانے کے حوالے سے بات کی۔ ٹرمپ نے آسیان سمٹ سے خطاب میں کہا کہ تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کی لڑائی کو روکا۔ دونوں فریق تمام لڑائیاں ختم کرنے پر راضی ہیں۔ کمبوڈیا ملیشیا کے ساتھ تجارتی معاہدوں کا اعلان کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ہم چینی صدر سے بات کریں گے۔ تھائی لینڈ کے ساتھ اہم معدنیات کے معاہدے پر دستخط کریں گے۔ پاک افغان سرحد پر خوارج دہشت گردوں کی دراندازی کوشش ناکام۔ سیکیورٹی فورسز کی کامیاب کارروائی، 4 خودکش بمبار سمیت 25 خوارج مارے گئے۔ فائرنگ کے تبادلے کے دوران پاک فوج کے 5 بہادر سپود وطن پر قربان۔ ISPR کے مطابق اسپنوام میں فورسز کی کارروائی میں خودکش بمباروں سمیت 15 خوارج جہنم واصل۔ کرم میں 10 خوارج مارے گئے۔ ہلاک دہشت گردوں سے بھاری مقدار میں اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد برآمد ہوا۔ صدر مملکت، وزیر اعظم اور وفاقی وزیر داخلہ کا فورسز کو کامیاب کارروائی پر خراج تحسین۔ جام شہادت نوش کرنے والے سیکیورٹی فورسز کے 5 جوانوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ فتنہ الخوارج کی دراندازی کے واقعات ایسے وقت میں ہو رہے ہیں جب پاکستان اور افغانستان کے وفود ترکی میں مذاکرات میں مصروف ہیں۔ ISPR نے کہا کہ پاکستان بارہا عبوری افغان حکومت سے مطالبہ کر چکا ہے کہ وہ اپنی سرحدی نگرانی کو مؤثر بنائے۔ افغانستان دوحہ معاہدے کے تحت اپنی ذمہ داریاں پوری کرے۔ افغانستان اپنی سرزمین کو خوارج کے ذریعے پاکستان کے خلاف استعمال ہونے سے روکے۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز اپنی سرحدوں کے دفاع کے لیے پرعزم اور ثابت قدم۔ آزاد کشمیر کی سیاست میں جوڑ توڑ عروج پر پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کا نمبر گیم مکمل ہونے کی دعوے دار۔ پیپلز پارٹی کا مسلم لیگ نون کی حمایت کے بغیر حکومت بنانے کا اعلان۔ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کو 30 سے زائد ارکان اسمبلی کی حمایت حاصل۔ ذرائع کے مطابق بیرسٹر سلطان دھڑے کی فریال تالپور کو ووٹ دینے کی یقین دہانی۔ بیرسٹر سلطان گروپ کے 5 اور مہاجرین نشستوں کے 5 ارکان بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ دونوں دھڑوں کی شمولیت کے بعد پیپلز پارٹی کو 30 سے زائد ارکان کی حمایت حاصل ہو جائے گی۔ وزیر ہائر ایجوکیشن ظفر ملک نے بھی پیپلز پارٹی کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ فریال تالپور کی جانب سے ارکان کے اعزاز میں عشائیہ۔ سینیٹر سلیم مانی والا نے کہا عوام کا احتجاج پاکستان کے خلاف نہیں تھا، سابق نمائندوں کے خلاف تھا۔ صحیح نمائندے الیکٹ ہو کر آئیں گے تو ایسی تحریکیں نہیں اٹھیں گی۔ اچھی بات ہے کہ ہم AJK میں گورنمنٹ بنا رہے ہیں، کیونکہ وہاں آپ نے دیکھا ہے کتنے حالات خراب ہو گئے تھے۔ لوگ ایک ڈفرینٹ قسم کی موومنٹ شروع ہو گئی تھی جو AJK میں کبھی بھی نہیں ہوئی۔ صدر مملکت کا آزاد کشمیر میں حکومت سازی کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف سے ٹیلی فونک رابطہ۔ آصف زرداری نے شہباز شریف کو آزاد کشمیر میں حکومت بنانے کے فیصلے پر اعتماد میں لیا۔ شہباز شریف نے مسلم لیگ آزاد کشمیر امور کمیٹی کو پیپلز پارٹی سے مذاکرات کا ٹاسک سونپ دیا۔ مسلم لیگ کمیٹی کے سربراہ احسن اقبال جبکہ ممبران میں رانا ثناء اللہ اور امیر مقام شامل۔ وزیر اعظم کا ملک بھر میں گھریلو صارفین کے لیے گیس کنیکشن کھولنے کا اعلان۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان کے عوام کا ایک دیرینہ مطالبہ پورا ہو گیا۔ 2022 میں PDM حکومت کے دوران گیس کی فراہمی کا ایک بڑا چیلنج تھا، اس وقت صارفین سے معذرت کرنا پڑی۔ مسلم لیگ نون کی حکومت نے ملک سے اندھیروں کے خاتمے کے لیے خصوصی اقدامات کیے۔ گیس کے جال بچھانے کے لیے احکامات اور فنڈز کا اجرا کیا جا چکا ہے۔ پورے ملک کے گھریلو صارفین کے لیے گیس کی فراہمی کا اجرا کیا جا رہا ہے۔ ملک کی معیشت کو مزید مضبوط کرنا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ملک ترقی کی جانب جا رہا ہے۔ نواز شریف کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات میں گفتگو۔ شہباز شریف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ کی انتھک محنت کی دنیا بھی تعریف کرتی ہے۔ ملاقات میں ملک کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی موجود تھے۔
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी हाई कमिश्नर और कायम मकाम अमेरिकन सफ़ीर की मुलाकातें, दो तरफ़ा ताल्लुकात, खित्ते की सूरत हाल, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल, इंसदाद मनशियात, इंसानी स्मगलिंग और सिक्योरिटी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत। बरतानवी हाई कमिश्नर और अमरीकी सफ़ीर ने मनशियात के खिलाफ पाक बहरिया के ऑपरेशन को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा कि आलमी बिरादरी के साथ मिलकर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। सोतेलों जैसा सलूक के बायस से सूबा पीछे रह गया। NFC के तहत 22 अरब रुपए बकाया हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी कहते हैं पुलिस के लिए जदीद असलहा खरीदेंगे, बुलेट प्रूफ गाड़ियां खरीदेंगे, इस्लाहात लाकर पुलिस की सलाहियत बढ़ाएंगे। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट की हिरासत में नौजवान इरफान की हलाकत के केस में अहम पेशरफ्त। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार का GIT बनाने का फैसला। कहा कि जो लोग भी मुलव्विस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वाक़े की मुकम्मल फॉरेंसिक और तफ्तीश होना बाकी है। महकमा इंक्वायरी कर रहा है। रहीमिया खान में ज्यादती का शिकार लड़की इंसाफ के लिए ऊंची पानी की टंकी पर चढ़ गई। लड़की को रेस्क्यू और पुलिस एहलकारों ने टंकी से उतारा। मुतासरा लड़की ने कहा कि मुलजिम ज्यादती करता रहा और नाजिबा वीडियोस बनाता रहा। शहबाज नामी बासर मुलजिम के खिलाफ DPO मुकदमा दर्ज होने नहीं दे रहे। मुतासरा लड़की ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से इंसाफ की अपील की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आज से 29 अक्टूबर तक दौरा सऊदी अरब शेड्यूल। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक शहबाज शरीफ आला सतह वफ़द के हमरा रियाज जाएंगे। वफ़द में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, वफाकी वज़रा शामिल होंगे। वज़ीर-ए-आज़म मुस्तक़बिल सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस के 9वें एडिशन में शिरकत करेंगे। पंजाब भर में फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ गई। स्कूलों के औकात-ए-कार तब्दील। आज से स्कूल सुबह 8:45 पर खुलेंगे, जबकि छुट्टी 1:30 बजे होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक जुमे के रोज़ स्कूलों की टाइमिंग सुबह 9:15 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक होगी। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा, तारीख में पहली बार मरतबा पंजाब में स्मोक के खात्मे के लिए हंगामी इक़दाम किए गए। बहैसियत कौम हमें स्मोक के खात्मे के लिए नाकाम रहे। सीनियर सहाफ़ी, शायर और अदीब जाहिद हुसैन इस्लामाबाद में इंतकाल कर गए। जाहिद हुसैन को दिल का दौरा पड़ने पर पिम्स अस्पताल ले जाया गया, जहां वो जांबर ना हो सके। जाहिद हुसैन काफ़ी अरसे तक GTV न्यूज़ फैमिली का हिस्सा भी रहे। मुल्क भर की सहाफ़ी बिरादरी और अदबी हलकों का इजहार अफसोस। अमरीका से बराबरी की सतह पर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। हमने सिफारतकारी से कभी इनकार नहीं किया। हम मुज़ाकरात के जरिए अमरीका को मुनासिब हल दे सकते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा, अमरीका के साथ होने वाले आइंदा मुज़ाकरात बाहमी एहतराम के साथ किए जाएंगे। इसमें कोई मुल्क कम या ज़्यादा अहमियत पर नहीं शामिल होगा। इसराइल बाज न आया, अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जियां जारी। सयूनी फौज का गजा के नसीरात कैंप पर हमला, एक फ़लस्तीनी शहीद, मुताअद्दिद ज़ख्मी। मकबूजा मगरबी किनारे में सयूनी आबादकारों ने फ़लस्तीनियों का जीना दो भर कर दिया। इसराइली फौज का छोड़ा गया धमाका खेज मवाद फटने से 7 साला याहिया बाजू से महरूम। बहन नबीला तशवीशनाक हालत में ज़ेर इलाज। हमास ने 13 यरगमालियों की बाक़ियात की तलाश के लिए कोशिशें तेज़ कर दी। अमरीकी सदर ने धमकी दी कि हमास ने यरगमालियों की लाशें वापस न की तो अमन मुआहदे में शामिल दीगर ममालिक कार्रवाई करेंगे। प्रेस फ्रीडम हीरोज के अवार्ड, शहीद फ़लस्तीनी सहाफ़ी समेत 7 सहाफ़ियों के नाम। रवां बरस वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम हीरोज अवार्ड के लिए दुनिया भर से 7 सहाफ़ियों को मुंतखब किया गया। वियना में इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट की सालाना कांग्रेस में अवार्ड्स दिए गए। पाकिस्तान में बेपनाह टैलेंट मौजूद है। नौजवानों को सहूलियात फराहम करना हुकूमत की तरजीह है, लेकिन खेल में सियासत नहीं होनी चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, पैडल को मुल्क के अंदर मुकाम मिल रहा है। नौजवानों को खेल के ज़्यादा से ज़्यादा मौक़े फराहम करते हुए मुस्बत सरगर्मियों की जानिब राग़िब करना चाहिए।
پی سی بی کا ویمن کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ محمد وسیم کو نیا کانٹریکٹ نہ دینے کا اصولی فیصلہ، ذرائع کے مطابق ویمن ٹیم کے ہیڈ کوچ محمد وسیم کو عہدے سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ انہیں 2024 میں قومی ویمن ٹیم کا نیا ہیڈ کوچ تعینات کیا گیا تھا۔ محمد وسیم کو کوچنگ سے ہٹانے کی وجوہات بھی سامنے آ گئیں۔ ذرائع کے مطابق محمد وسیم کی کوچنگ میں پاکستان ویمن ٹیم مسلسل زوال پذیر ہوئی۔ بورڈ کی مکمل سپورٹ حاصل ہونے کے باوجود محمد وسیم نتائج دینے میں ناکام رہے۔ اسٹار فٹ بالر کرسٹیانو رونالڈو کا ایک اور اعزاز، کیریئر کا شاندار سنگ میل عبور کرتے ہوئے 950 گولز مکمل کر لیے۔ انہوں نے یہ کارنامہ سعودی پرو لیگ میں اپنے کلب النصر کی جانب سے الحزم کے خلاف میچ میں گول کر کے کیا۔ ان کے حریف ارجنٹائن اسٹار لیونل میسی اپنے کیریئر میں 891 گولز اسکور کر چکے ہیں۔ کلب فٹ بال کے سب سے بڑے حریفوں کا مقابلہ ہسپانی فٹ بال لیگ لا لیگا میں ریال میڈرڈ نے روایتی حریف بارسلونا ناکو سنسنی خیز مقابلے کے بعد 1-2 سے شکست دے دی۔ فتح کے ساتھ ریال میڈرڈ نے لیگ میں پہلی پوزیشن پر قبضہ مضبوط کر لیا۔ اور پہاڑوں کا سینہ چیر کر سحر تاریک کرتا نیلا پانی، خضدار کا تفریحی مقام چاروں مچی قدرتی حسن کا شاہکار۔ یہ جنت نظیر مقام خضدار سے محض 50 کلومیٹر کی مسافت پر واقع ہے۔ یہاں تک پہنچنے کے لیے کچھ سفر گاڑیوں پر جبکہ 50 منٹ پیدل چل کر طے کرنا پڑتا ہے۔